الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصے اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 13 پارٹ اے۔ الحمدللہ پچھلے کلاس میں ہم نے 12 اسباق اس کے مکمل کر لیے تھے۔ اس کلاس میں جو ہے انشاءاللہ ہم 13th لیسن پارٹ اے کو دیکھیں گے۔ تو 13th لیسن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ الناس، اور اس کے گرامر میں ہم نے اب تک گرامر میں سیکھا نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ یہ ہم نے فعل ماضی سیکھا، دیٹ از پاسٹ ٹینس۔ انشاءاللہ اس لیسن کے گرامر میں جو ہے ہم فعل مضارع سیکھیں گے، فیوچر ٹینس سیکھیں گے، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب یہ نصر، ینصرو، ینصرو جو ہے اس کے پیٹرن پر آنے والے، یعنی ینصرو کے جیسے یخلقو، پھر اس جیسے یذکرو۔ اب دیکھیے صرف لیٹرز کا ڈفرینس ہے، لیکن اس کے اوپر جو زبر زیر پہ جو حرکت ہے وہ بالکل سیم ہے۔ دیکھیں نصر، ینصرو کے اندر جو ہے یا نون زبر ین ہے، اسی طریقے سے پہلے زبر ہے، دوسرے لیٹر پر ساکن ہے۔ یخلقو میں بھی سیم ہے، پہلے زبر ہے، سیکنڈ لیٹر پر ساکن ہے۔ اسی طریقے سے صاد پہ پیش ہے، یہاں پر لام پہ پیش ہے، یہاں پر را پہ پیش ہے، یہاں پر قاف پہ پیش ہے۔ تو یہاں پر لیٹرز کا چینجز ہے، اور جو ہے بالکل اعراب جو ہے، اعراب یعنی زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں ہم اس کے اوپر سے، تو وہ جو ہے سیم ہے، ٹھیک ہے، اور لیٹر ڈفرینٹ ہے۔ تو آپ کو اگر اعراب دے دیا جائے، تو آپ کو کوئی لیٹر دیا جائے، تو آپ جو ہے بالکل اسی پیٹرن پر ہنڈریڈز آف فعل یعنی ہنڈریڈز آف وربس بنا سکتے ہیں اسی کے پیٹرن پر۔ تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ تو سبق نمبر 13 کے اینڈ تک، اس کو ختم تک آپ 12 نیو ورڈ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں 473 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم اس کے اندر جو ہے پورا مکمل طور پر جب ہم اس کو سیکھ لیں گے، اب تک کے جو ہے وہ ہم 30,000 سے زیادہ ورڈ جو ہے اب تک ہم سیکھ لیں گے، یعنی 13th والا لیسن جب ختم ہوگا تو ہم 156 نیو ورڈ سیکھ لیں گے۔ یہ 156 نیو ورڈ قرآن مجید میں 32,111 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، قل یعنی کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، برب رب کی، برب رب کی، بی یعنی کی، رب رب کی۔ بی کا معنی کبھی سے بھی آتا ہے یا ساتھ بھی آتا ہے، تو ڈیپینڈز آن دا سینٹینس، اوکے، سینٹینس کے حساب سے وہ معنی چینج ہوتا ہے۔ جیسے اب میں کہوں کسی کو ہو آر یو، تو اگر میں پوچھوں ہو آر یو تو آپ کون ہیں، تو میں ہو کویشچن ٹیگ کی طرح استعمال کر رہی ہوں۔ لیکن اگر میں جواب میں کہوں آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، تو میں وہ ہوں جو آپ سے کل ملی تھی، تو آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، تو یہاں پر ہو کا ترجمہ، ہو کا ٹرانسلیشن ہو جائے گا وہ، جو، نہیں میں وہ ہوں جو آپ سے کل ملی تھی۔ تو اگر وہ آنسر میں آئے گا تو ہو کا ٹرانسلیشن جو آ جائے گا، کویشچن میں آئے گا تو ہو کا آنسر کیونکہ، کون، ایسے آئے گا۔ تو ڈیپینڈز آن دا سینٹینس، اگر وہ سینٹینس چینج ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کا میننگ بھی بعض اوقات بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد الناس، الناس یعنی یہ انسان کا پلورل ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتی ہوں رب کی، لوگوں کی۔ پہلے جو ہے اپنے رب کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے انسان ان پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے، تو وہ جو ہے یہ دعا کو پڑھ لے، کیونکہ یہ دعا، یہ سورہ جو ہے ایک دعا کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے، دن رات میں پیش آنے والی آفات سے، شیاطین کے وسوسوں سے، لوگوں کے حسد سے، یعنی میں پناہ میں آتے ہوں لوگوں کے رب کی۔ تو یہ جو لوگوں کا رب ہے، یہ جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، جیلس فیل ہوتے ہیں، یا جو ہے ایویل آئی کا کسی کو ڈر ہو، جادو کا ڈر ہو، کسی بھی چیز کا، تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے ہم یہ دعا کریں، یہ سورہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں قل اعوذ برب الناس، اب یہاں پر یہ جو سورہ ہے
قل اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں رب کی لوگوں کے، یعنی لوگوں کا رب اللہ ہے، تو انڈائریکٹلی جو ہے ہم یہاں پر اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں۔ ملک الناس، اب لوگوں کے مالک کی یعنی بادشاہ کی، ملک یعنی بادشاہ کو کہتے ہیں، دیکھیے مالک اور ملک یہ جو ہے ایک یعنی بادشاہ، اوکے۔ دوسرا ہے جو ہے ملک کہتے ہیں فرشتے کو، جیسے ہم کہتے ہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، تو ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور مالک کہتے ہیں اونر کو، اوکے۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ یعنی کنگ، اس گھر کا مالک کون ہے، اس گھر کا اونر کون ہے، یعنی مالک از اونر، ملک از کنگ اینڈ ملک از فرشتہ، ان تینوں کے درمیان ڈفرینس یاد رکھیں۔ اس کے بعد الناس یعنی لوگ، الہ الناس معبود لوگوں کے، اس کے بعد ملک الناس بادشاہ کے، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، یعنی سچا بادشاہ وہی ہے جو کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو دنیا میں جتنے بھی ہیں سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ پالتا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو، تو وہ بادشاہ ہے، کنگ آف کنگز ہے، ایمپرر آف ایمپررز ہے اللہ تعالیٰ، یعنی پوری دنیا کا بادشاہ ہے، تو اس کی پناہ مانگ رہے۔ اس کے بعد جو ہے الہ الناس یعنی لوگوں کے معبود کی، جس کے یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا اختیار جس کی عبادت کی جائے وہ صرف جو ہے اللہ رب العالمین ہے، تو الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ اس کے بعد من شر الوسواس الخناس، من شر شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والوں کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والوں کے۔ اب یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان کہتے ہیں، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان سے، تو یہاں پر من کا معنی کیا ہوا، سے، تو یہاں پر من شر شر سے، کس کے شر سے، شر کس کو بولتے ہیں، برائی کو، یا پھر جو ہے کسی کی طرف سے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو شر کہتے ہیں ہم اس کو، شیطان کی شر سے بچنے کے لیے بولتے ہیں، یعنی شیطان کا شر یعنی شیطان جو انسان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے وہ، تو من شر شر سے یعنی برائی سے، تکلیف سے، اس کو کیا ہے شر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الوسواس، وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والے، وسوسہ ڈالنے والے، اب یہاں پر وسوسہ ڈالنے والے یعنی بار بار، وسواس کہتے ہیں بار بار وسوسہ ڈالنا کنٹینیوسلی، تو یہاں پر وسوسہ کس کو کہتے ہیں، جو ایسے طریقے جو کسی کے دل میں جو ہے بری بات ڈالیں، اس کو جو ہے اور وہ اس کو محسوس بھی نہ ہو، تو اس کو وسوسہ ڈالنا کہتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ جو ہے شیاطین کے ہمیں جو ہے برے خیالات آتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کبھی جو ہے باہر آپ کو جانا ہے اور آپ نے سوچا کہ جو ہے نماز پڑھ لیں گے، لیکن پھر یو تھاٹ کہ نہیں میں آ کے پڑھ لوں گی، تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں، یعنی وہ ہمارے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا، اور ہم اس ایکشن کو کر گزرتے ہیں۔ تو کسی چیز کے تعلق سے، اور پھر ایک اور چیز دیکھ لیں کہ اگر کوئی آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے یا کوئی دینی بہن ہے جو ہے آپ اس کے تعلق سے برا گمان کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے تعلق سے نیگیٹو تھاٹس اپنے مائنڈ میں لاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں یعنی کسی کے خلاف، کوئی چیز کے خلاف برائی ڈالنا، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے ہمارے دلوں میں، تو یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو جو ہے اس کا برے عمل کا نتیجہ جو ہے اسی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والے، یعنی ظاہر ہونے کے بعد پیچھے ہٹ جانا، یعنی وسوسہ ڈالنا اور پھر پیچھے ہٹ جانا، تو شیطان جو ہے یہی برائیاں ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں جو ہے لوگوں کے لیے بغض، کینہ، کپٹ، یہی چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو آگے چل کر جو ہے بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ تو وسوسہ ڈالنے والے یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، آپ نماز پڑھ رہی تھی لیکن پھر آپ کیا کیے، نہیں میں بعد میں پڑھوں گی، آپ اپنے عبادتوں کو ڈیلے کرتے جا رہے ہو، تو یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر رہے ہو خود کو، پھر جب اللہ تعالیٰ کو جو ہے آپ یاد کرتی ہیں، جب خناس یعنی پیچھے ہٹ جانے والے، یعنی وسوسہ ڈالنا اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ، تو پھر جو ہے شیطان ہمیشہ جو ہے ان دونوں میں سے جو ہے ایک حالت میں ہوتا ہے، جب پیچھے ہٹ جانا یعنی بندے سے دور ہونا، نہیں اس کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالنا، اور وسواس یعنی وسوسہ ڈالنا اس کے دلوں میں، تو دو چیزیں ہوتی ہیں،
پہلے تو ایک جب شیطان بندے کو بھٹکاتا ہے، جب اس کو برے تھاٹس آتے ہیں تو ہی اور شی شوڈ ریسائٹ تعاوذ. جب وہ تعاوذ پڑھ لیتا ہے تو جو ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی نماز میں برے تھاٹس آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے تعاوذ پڑھیں اور 3 ٹائمز اپنے لیفٹ سائڈ جو ہے تھوکیں، یعنی ڈرائی اسپٹنگ کریں. ٹھیک ہے، تو ایسا کرنے سے جو ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر اگین جو ہے بندہ مومن جو ہے اپنے واپس جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. تو 2 کنڈیشنز، وسواس یعنی وسوسہ جب وہ ڈالتا ہے، اور خناس یعنی پیچھے ہٹ جانا، یعنی دور بھاگ جانا بندے سے. اس کے بعد میں شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے. تو شیطان کے حملوں کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اور ہر وقت جو ہے شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے حفاظت کی دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے. الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں. جو وسوسہ یوسوس یعنی وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس کہتے ہیں وسوسے کو، یوسوس وہ وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور، صدور کہتے ہیں صدر کس کو کہتے ہیں؟ دل کو، سینے کو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سینے کو کاٹ دیا گیا تھا بچپن میں، تو اس سٹوری کو ہم کہتے ہیں شق صدر، یعنی سینے کو کاٹ دینا. تو یہاں پر جو ہے صدر کہتے ہیں دل کو، سینے کو، چیسٹ کو. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے چیسٹ میں جو ہے وہ یعنی دل میں جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے. چیسٹ ان دا سینس دل ہی. اوکے، تو الناس لوگوں کے. اور یہ لفظ جو قرآن میں جو ہے ناس اور انسان، یعنی یہ لفظ ہیومن اور یا ہیومنس، یہ قرآن میں 300 ٹائمز تقریباً جو ہے استعمال کیا گیا ہے. تو اس کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جو ہے شیطان کا جو حملہ وہ کرتا ہے، اس کا مین سپاٹ یعنی اس کا آنگن جو کہتے ہیں ہم جو ہے وہ سینہ ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ دل ہی جو ہے جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے جو ہے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. تو جو ہے اللہ کا ذکر وغیرہ یہ تمام چیزیں، تمام برائیاں اور تمام اچھائیاں، یہ تمام چیزیں دل سے شروع ہوتی ہیں. کیوں تم نے یہ عمل کیا؟ کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ عمل کروں، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ایسا عمل کروں. تو بندہ دل کی سنتا ہے، تو دماغ سے زیادہ بعض اوقات وہ دل کی سنتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں گناہ کرنے کے. ایک ہوتا ہے کہ میں نماز کہیں لے لیں، میں نماز جلدی پڑھ لوں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ نہیں پہلے مجھے باہر جانا ہے تو میں بعد میں آ کر نماز پڑھتی ہوں. تو دماغ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم اس وقت نماز نہیں پڑھو گی تو کیا پتہ کہ تم گھر واپس ہی نہ ہو، تمہاری موت ہو جائے. تو دماغ کے خیالات ایسے ہوتے ہیں، دماغ پریکٹیکلی تو سمجھتا ہے، لیکن دل جو ہے انسان کا الگ وے میں سوچتا ہے. وہ تو تمام اچھائیاں اور برائیاں انسان وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے. تو شیطان جو ہے حملہ بھی انسان کے دل پہ کرتا ہے، اس کو خیالات، اس کی تھنکنگ جو ہے وہ چینج کرتا ہے. تو یہاں پر اسی لیے بتایا گیا ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، تو جو ہے اس کے حملے سے جو ہے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے ہمیشہ. اور قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، یعنی شفا ہے دلوں کے لیے. تو قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو، اپنے دل کو محفوظ رکھنا چاہیے. الذی وہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسان میں سے. اب جن کس کو کہیں گے؟ جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جن، فرشتے، انسان، یہ تمام اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو مگر ہماری عبادت کے لیے. تو یہ جن بھی جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسان میں سے. جو انسان، اب یہاں پر جو ہے انسانی وسوسہ کیسا ہوتا ہے، جو ہے انسانی وسوسہ، اب کیا یہاں پر دیا گیا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والوں کے، پیچھے ہٹ جانے والوں کے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے. تو اب
جن تو ہم چلیے سمجھتے ہیں کہ انسان کو جو ہے بھٹکا کر دے، لیکن انسان کے دل میں وسوسہ کیسا ڈال سکتا ہے؟ تو فرض کریے آپ کی کوئی بہن ہے یا آپ کی کوئی ایسی دوست ہے جو آپ کو برے کام کرنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے، یا پھر وہ آپ کو اس چیز سے جو ہے آگے بڑھاتی ہے کہ اگر تم یہ کر لو تو کیا بگڑ جائے گا، بہت سبت کیا ہو جائے گا تم یہ کر لو۔ تو ایسے دوست جو آپ کو برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، جو آپ کو جو ہے بار بار اسلام کے تعلق سے آپ کے دل میں شک پیدا کرتے ہیں، تو جو ہے یہ تمام چیزیں جو بھی آپ کو بری چیزوں کی طرف ڈالتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے وسوسے کا کام کرتے ہیں، وسوسہ ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ تو من الجنۃ والانس یعنی خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا پھر انسان میں سے۔ لیسن نمبر 13 پارٹ بی۔ اب اس کے اندر انشاءاللہ ہم گرامر کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے سیکھا تھا لفظ جو ہے کلمہ، اس کی 3 ٹائپس ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے نام کو، جیسے کتاب، مکہ، یا پھر کسی کی صفت یعنی کیریکٹر کسی کا، جیسے مسلم، مومن، کافر، مشرک، یہ کیریکٹر ہے۔ اور اسم کی نشانی کیا ہے کہ اس کے اوپر الف لام لگتا ہے اور اس کے لاسٹ میں 2 زبر 2 زیر اینڈ 2 پیش لگتا ہے۔ اور فعل کیا ہے؟ فعل یعنی کسی کا کام، کسی کام کو جو ہے ہم فعل کہتے ہیں، وہ یعنی کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں معلوم ہو، پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس، اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ لیکن عربک لینگویج میں صرف 2 ٹینسز ہوتے ہیں، ایک تو پریزنٹ اینڈ فیوچر اور دوسرا ہوتا ہے پاسٹ ٹینس۔ تیسرا ہے حرف۔ حرف کیا ہے؟ پریپوزیشن، جو اسم اور فعل کو جوائن کرتا ہے۔ تو ہم نے اسم کا ختم کر دیا چیپٹر، اب ہم فعل کو پڑھ رہے ہیں۔ فعل ہم نے جو ہے 3 لیٹر وربس ہم نے سیکھے ہیں۔ ایک تو ہے پریزنٹ پرفیکٹ جو ہے فعل ماضی، اوکے؟ فعل ماضی، فعل ماضی یعنی جو پچھلے زمانے میں ختم ہو گیا، جو کام پچھلے زمانے میں ہو چکا اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل مضارع یعنی جو ابھی ہو رہا ہے یا اب تک نہیں ہوا ہے یا پھر وہ فیوچر میں ہوگا۔ اور فعل امر کہتے ہیں امپریٹو کو، یہاں پر جو ہے کسی کام کا آرڈر دینے کو ہم جو ہے فعل امر کہتے ہیں۔ اب تو ہم نے کیا سیکھا؟ فعل، فعلوا، یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ فعل، فعلوا، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یہ فعل ماضی۔ فعل مضارع کیا ہے؟ یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعل۔ ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے، یہ ہم نے اب تک سیکھا تھا۔ اب جو نیکسٹ سیٹ ہم نے سیکھ رہے ہیں وہ ہے، ہم نے ایک اور چیز جو سیکھی تھی فعل ماضی کے اندر، نصر، اس نے مدد کی، خلق، اس نے پیدا کیا، ذکر، اس نے ذکر کیا، عبد، اس نے عبادت کی۔ اب ہم جو ہے فعل ماضی کے طرح فعل مضارع کا ٹیبل سیکھنے والے ہیں۔ کس طریقے سے اس کو پڑھیں گے؟ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرون، وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس کے بعد حل ینصرو، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ ینصرو کا معنی ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، حل کا معنی کیا، حل ینصرو، کیا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، نعم ینصرو، ہاں وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، حل ینصرون، کیا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، نعم ینصرو، ہاں وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اسی طریقے سے ینصرو کا معنی وہ ایک شخص، اور ینصرون جب واو نون آ جاتا ہے تو یہاں پر پلورل بن جاتا ہے، تو ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس کے بعد تنصرو، آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو، ہم سب مدد کرتے ہیں، میں مدد کرتی ہوں یا کروں گی، تنصرون، آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو، ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب سوال دیکھیے، حل تنصرو، کیا آپ مدد کرتے ہیں، نعم انصرو، ہاں میں مدد کرتی ہوں، حل تنصرون، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں، نعم ننصرو، ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتی ہوں، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتائی تھی، زید۔ زید اگر آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو
تو اس کو زیدن آئے گا، اور اگر سبجیکٹ کی طرح استعمال ہو تو زیدون آئے گا۔ اب میں نے کہا زید ایٹ، تو کس نے کھانا کھایا؟ زید نے۔ زید نے کھانا کھایا، تو زید از اے سبجیکٹ ہیئر، تو میں کیا کہوں گی؟ زیدن میں کہوں گی، کیونکہ زید از اے سبجیکٹ۔ ہاں اگر زید سبجیکٹ نہیں ہے، زید آبجیکٹ ہے، جیسے میں نے کہا زید کو کھانا کھلایا گیا، تو زید کو کھانا کھلایا گیا تو آبجیکٹ بن گیا زید، تو جب وہ آبجیکٹ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اس کو دو زبر لگاؤں گی۔ تو عربک لینگویج میں جب کبھی کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو دو پیش لگایا جاتا ہے اور اس آبجیکٹ کے لیے دو زبر لگایا جاتا ہے آخری میں۔ حل ینصر زیدن، کیا اس نے مدد کی زید کی؟ نعم ینصر زیدن، ہاں اس نے مدد کی زید کی۔ تو یہاں پر اس نے مدد کی وہ سبجیکٹ ہے جس مدد کرنے والا ہے، اور جس کی مدد کی گئی یعنی آبجیکٹ کیا ہے؟ زید ہے۔ حل ینصرون زیدن، کیا وہ سب مدد کرتے ہیں زید کی؟ نعم ینصرون زیدن، ہاں وہ سب مدد کرتے ہیں زید کی۔ حل تنصر زیدن، کیا آپ مدد کرتی ہیں زید کی؟ نعم انصر زیدن، ہاں میں مدد کرتی ہوں زید کی۔ اسی طریقے سے حل تنصرون زیدن، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں زید کی؟ نعم ننصر زیدن، ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں زید کی۔ تو یہ نصرہ کے وزن پر تھا۔ اب بالکل اسی طرح جو ہے نصر ینصر، اس کے بعد جو ہے جیسے آپ خلق یخلق، اس طریقے سے جو بناتے جا سکتے ہیں صیغے، مطلب بالکل لیٹرز وہی رہیں گے، اعراب چینج ہوں گے۔ اب نیکسٹ والا جو ہم دیکھیں گے وہ ہے خلق یخلق، نصر ینصر کی طرح ہے بالکل، صرف لیٹرز کا جو ہے ڈفرینس ہے۔ یخلق وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حل یخلق، کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ لا یخلق، نہیں وہ پیدا کرتا ہے۔ حل یخلقون، کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں؟ لا یخلقون، نہیں وہ سب پیدا نہیں کرتے۔ شیئن اگر کسی سبجیکٹ ہے تو شیئن جو ہے شیئن کہتے ہیں کسی چیز کو، اور اگر وہ سبجیکٹ کی طرح آئے گا تو ان آئے گا، اور اگر وہ آبجیکٹ کی طرح آئے گا تو ان آئے گا، شیئن آئے گا۔ حل یخلق شیئن، کیا اس نے پیدا کی، کیا وہ پیدا کرتا ہے کوئی چیز؟ شیئن کہتے ہیں کوئی چیز کو۔ لا یخلق شیئن، نہیں وہ پیدا نہیں کرتا کوئی چیز۔ حل یخلقون شیئن، کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں کوئی چیز؟ نعم یخلقون لا یخلقون شیئن، نہیں وہ پیدا نہیں کرتے کوئی چیز۔ حل تخلق شیئن، کیا آپ پیدا کرتے ہیں کوئی چیز؟ لا اخلق شیئن، نہیں میں نہیں پیدا کرتا کوئی چیز۔ حل تخلقون شیئن، کیا آپ سب پیدا کرتے ہیں کوئی چیز؟ لا نخلق شیئن، نہیں ہم پیدا نہیں کرتے کوئی چیز۔ اس کے بعد یخلقو کی گردان دیکھیے بالکل ینصرو کی طرح ہے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتی ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں۔ حل تخلقو، کیا آپ پیدا کرتے ہیں؟ لا اخلقو، نہیں میں پیدا نہیں کرتی۔ حل تخلقونا، کیا آپ سب پیدا کرتے ہیں؟ لا نخلقو، نہیں ہم پیدا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے یخلقو کا معنی کیا ہوا؟ اب یخلقو مطلب یس پیدا کرنا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے۔ تو حل یخلقو، کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، جواب سوال ایسا ہوگا۔ تو لا یخلقو، نہیں وہ پیدا نہیں کرتا۔ حل یخلق شیئا، کیا وہ پیدا کرتا ہے کچھ بھی یعنی کوئی چیز؟ لا یخلق شیئا، نہیں وہ پیدا نہیں کرتا کوئی چیز۔ ایسا من کا معنی؟ من کا معنی سے، کون کون؟ من کا معنی سے، من کا معنی کون؟ من یخلق، کس نے پیدا کیا اس کو؟ کون پیدا کیا اس کو؟ اللہ یخلق، اللہ نے پیدا کیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ذکر یذکرو آئے گا، ذکر ذکرو۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کو فعل مضارع میں لے جائیں تو
ذکر یذکرو یذکرونا تذکرو اذکرو تذکرونا نذکرو، یعنی جسی طریقے سے ینصرو ینصرونا پڑھتے ہیں، یخلقو یخلقونا پڑھتے ہیں، تو یذکرو یذکرونا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تذکرو اذکرو تذکرونا نذکرو ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے بعد یعبدو یعبدونا، بالکل یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، کس کے وزن پر؟ ینصرو کے وزن پر، ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو، یعبدو یعبدونا تعبدو اعبدو تعبدونا نعبدو، یخلقو یخلقونا تخلقو اخلقو تخلقونا نخلقو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ینصرو والی گردان یاد کر لینا ہے، تو اسی کے پیٹرن پر، اسی کے میتھڈ پر جو ہے آپ یہ پورے گردان جو ہے خود سے کر سکتے ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے اس لیسن کا جو ہے گرامر پارٹ، بہت زیادہ آسان ہے، اور تھوڑا سا فوکس کرنا ہے نصرہ والی گردان پر اور ینصرو والی گردان پر، یہ دو کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیسن نمبر 13 کا جو ہے ریویژن کریے، ہوم ورک بھی کریے، کوئی ڈاؤٹس ہو تو انشاءاللہ مجھ سے پوچھیے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔